بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور عزیز بچوں، آج کی جو کلاس ہے فوقانیہ اول کلاس 9 مضمون جغرافیہ، اس سے پہلے جو میں نے گفتگو کیا تھا آپ کو ہندوستان کی آب و ہوا، انڈین کلائمیٹس کے کچھ حصے جو باقی رہ گئے تھے، بقیہ حصوں پہ آج گفتگو کریں گے ہم۔ اس سے پہلے کچھ اور آپ کو اصطلاح، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ٹرمنالوجیز ہیں جغرافی کے، جس سے آپ میں روبرو ہوں گا، اس سے آپ سے بات اس پہ ہوگی۔ ایک لفظ ہم نے استعمال کیا ہے ITCZ۔ یہ جتنی ٹرمز ہیں، جتنی اصطلاحیں ہیں، یہ سب جغرافی میں بڑی ہی ہمیشہ آتی ہے، خاص طور سے جب ہم کلائمیٹ پڑھتے ہیں، انڈین کلائمیٹ، مانسون کے بارے میں، یہ سب ٹرمز آتے ہیں جو ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے ITCZ، بین حاری امتجازی منطقہ، انڈین ٹراپیکل کنورژن زونز۔ یہ ہے کیا؟ بین حاری امتجازی ایک کم دباؤ کا منطقہ ہے جو خط استوا پر واقع ہے، جہاں تجارتی ہوائیں ملتی ہیں، اس لیے یہ ہواؤں کے اترنے کا منطقہ ہے۔ یہ جولائی میں ICTS کا محل وقوع 20 ڈگری سے 25 ڈگری شمال البلد کے آس پاس گنگا کے میدان میں پایا جاتا ہے، اور یہ ہماری جو مانسونی آب و ہوا پہ یہ کافی اثر ڈالتی ہے۔ مانسون کا ٹوٹنا، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو the bursting of monsoon، مانسون کا پھوٹنا، اب ہے مانسون کا ٹوٹنا، بریک ان دا مانسون۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بارش کئی ہفتے تک ہوتی ہے لگاتار، اس کے بعد کچھ دنوں تک بارش نہیں ہوتی، بارش ایک دم بند ہو جاتی ہے۔ ایسی مدت کو ہم جو کہتے ہیں کہ مانسون کا ٹوٹنا، مانسون کا جو سلسلہ ہے، جو کنٹینیوٹی ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب مانسون جو ہے وہ بریک ان دا مانسون ہو چکا ہے، کچھ دن کے لیے مانسون کا بیچ میں وقفہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات، انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، شعبہ موسمیات ہے جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آج کے موسم کی پیشگوئی بتاتا ہے، کرتا ہے کہ آج موسم کیسا رہے گا، کہاں آندھی، کہاں طوفان، کہاں بارش ہوگی۔ یہ ڈپارٹمنٹ، یہ شعبہ ہم کو، محکمہ موسمیات، اس سے ہم کو اطلاع دیتا ہے تاکہ پہلے لوگ ہوشیار ہو جائیں، خاص طور سے کھیتی باڑی والے اور جو ہمارے ماہگیر ہیں، مشورے ہیں، وہ اس سے پہلے ہوشیار ہو کے اپنے کاموں کو پہلے کریں۔ اس کو IM، انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، یہ بہت ہی موسمیات کے بارے میں یہ اطلاع دیتا ہے ہم کو۔ دوسرا ہے، ایک ورڈ ہے اورographic، اوروگرافیائی۔ یہ ایک طرح سے ایسی بارش کہ جب ہوا سمندری لہروں کے دوارا جب سمندر کے اوپر سے چلتی ہے تو اپنے ساتھ نمی لاتی ہے، اور وہ نمی آنے کے بعد جب وہ راستے میں کوئی بھی حائل پیش آتا ہے، کوئی بھی ڈسٹربنس ہوتا ہے، تو وہ ٹکرانے کے بعد، کسی پہاڑ سے ٹکرانے، کسی اونچائی یا پہاڑی سے ٹکرانے کے بعد جب وہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوروگرافیائی، یعنی اورographic رین فال۔ یہ ایکچولی پہاڑی علاقوں میں یہ ہوتی ہے، اور خاص طور سے ہمالیہ چھیتروں میں، علاقوں میں، یا خاصی جینتیا کی پہاڑیوں میں، جہاں میگھالیہ ہے، جہاں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بارش ہوتی ہے وہ میگھالیہ کی جینتیا پہاڑیوں میں، چیراپونجی میں ایک گاؤں ہے موسم رام، وہاں قریب 1180 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اتنی بارش ہوتی ہے کہ 10 سال کے اندر جیسلمیر میں اتنی بارش نہیں ہوتی جتنی ایک دن میں وہاں بارش ہو جاتی ہے۔ تو وہ علاقہ جو ہے چیراپونجی کا موسم رام، یہ بہت ہی پانی، سب سے زیادہ دنیا میں بارش اگر ہوتی ہے تو اس علاقے میں ہوتی ہے۔ یہ اورographic رین ہوتا ہے وہاں۔ آگے ایک ہے بارش کی تغیر پذیری، رین ویریبلٹی۔ یہ ایک طرح سے ٹرمز ہے، اس کو ہم کیلکولیشن کے ذریعے بھی اور کئی طرح سے اس کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جب بارش ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، کچھ دنوں کی بارش ہوتے ہوتے اس میں کچھ ایک ویریشن آتا ہے، کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بارش کی ایک خصوصیت اس کی تبدیلی ہے۔ ہم سب نے پہلے بتایا کہ بارش ایک ساتھ نہیں ہوتی، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کسی علاقے میں زیادہ بارش ہوتی ہے، کسی علاقے میں کم ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں بارش کی خصوصیت تبدیلی ہے، اس میں ڈیویشن ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ بارش کی تبدیلی حساب درج کے ذریعے بھی ہم اس کو دکھا سکتے ہیں، جیسے اس کو ہم دکھاتے ہیں CB برابر معیاری انحراف بائی اوسط، معیاری انحراف بٹے اوسط۔
یہ فارمولے سے نکالتے ہیں کہ جب بارش کا رین ویریبلٹی ہوتی ہے اس لیے یہ ہے کہ تبدیلی کی سیدھی تبدیلی کا ضریب ہے، تبدیلی کا ضریب بارش کی اوسط مقدار سے انحراف کو دکھاتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے اوپن، یہ بہت بڑا موسم کا بہت بڑا جانکار تھا، جغرافیداں تھا، اور اس نے موسم اور آب و ہوا پہ ایک اپنا مشاہدہ، ایک اپنا ریسرچ دیا، اور ہندوستانی موسم کو اس نے کئی حصوں میں تقسیم کیا، تھارنویٹ اور کومپن نے، اس لیے اس بہت بڑا موسمیات سائنٹسٹ ہے۔ عالمی حدت جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، جو آج پوری دنیا کی ایک سب سے برننگ ٹاپک ہے، ایک سب سے جون مدعا ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہمیت ہے اس موضوع کی آج کے دور میں، خاص طور سے حالات حاضرہ پہ، کہ عالمی حدت، یہ سب ٹرمز ہم کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آب و ہوا ہم پڑھ رہے ہیں ہندوستان کی خاص طور سے، یہ سب ٹرم اصطلاحیں ہم کو ہمارے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آسانی سے اس چیپٹر کو، اس سبق کو سمجھ سکیں۔ اب جو سامنے مرحلہ ہے بارش کی تقسیم، ہم نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہندوستان میں جو بارش ہوتی ہے وہ ایک سا نہیں ہوتی، کہیں زیادہ ہوتی ہے تو کہیں کم ہوتی ہے۔ ہم نے ایگزامپل بھی آپ کو دیا کہ میگھالیہ چیراپونجی میں جتنی بارش ایک دن میں ہوتی ہے، جیسلمیر راجستھان وغیرہ میں، پنجاب ہریانہ وغیرہ میں اتنی بارش 10 سال میں بھی نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بارش ہر جگہ ایک سی نہیں ہوتی، اور اس میں غیر مساوی تقسیم ہوتی ہے، ان ایون ڈسٹریبیوشن آف رین فال ان انڈیا۔ ہندوستان میں سالانہ اوسط بارش 125 سینٹی میٹر کے آس پاس مانی جاتی ہے، یہ سالانہ ہے بارش کا یہ مقدار ہے یہاں۔ اور اس کو ہم اگر تقسیم کریں تو اگر اس میں زیادہ مکانی اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی ایک جگہ کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے تو کہیں کم بارش ہوتی ہے، کہیں مقدار بارش زیادہ ہوتی ہے تو کہیں کم ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں زیادہ بارش کے علاقے، اگر ہم تقسیم کریں بارش کو تو زیادہ بارش کے علاقے، ایک علاقہ ایسا ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، قریب 200 سینٹی میٹر کے آس پاس بارش ہوتی ہے۔ یہ علاقہ خاص طور سے پہاڑیاں ہیں، جینتیا کھاسی کی پہاڑیاں ہیں، میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک پہاڑی ایسی ہے جو گارو کھاسی جینتیا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں جو بارش کی مقدار ہے ان علاقوں میں سب سے زیادہ ہے، خاص طور سے پہاڑی علاقوں میں اورographic رین، کوہ غرافائی بارش سب سے زیادہ ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پہاڑی علاقے ہیں۔ اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو معتدل بارش کے علاقے، جہاں بیچ کے ہیں، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، یہاں بارش کا جو مقدار مانا جاتا ہے وہ 100 سینٹی میٹر سے 200 سینٹی میٹر کے آس پاس ان علاقوں میں بارش ہوتی ہے۔ یہ علاقے ہمارے ہیں جھارکھنڈ ہے، مدھیہ پردیش ہے، بہار ہے، اتر پردیش ہے۔ اور کم بارش کے علاقوں میں جو ہم دیکھیں گے تو یہ ہے ہریانہ ہے، پنجاب ہے، کچھ علاقہ چنڈی گڑھ کا بھی ہے۔ ان علاقوں میں جموں اینڈ کشمیر میں بھی جو بارش ہوتی ہے وہ ان کی مقدار کم بارش کے علاقے میں شامل کرتے ہیں۔ بہت کم بارش ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، آندھرا پردیش ہے، کرناٹک، مہاراشٹر ہے، لداخ کے علاقوں میں ہے، اور خاص طور سے ریگستانی علاقوں میں بارش کی مقدار سب سے کم ہوتی ہے۔ تو ہم اس طرح تین بارش کے علاقوں کو جو ہے مکانی اعتبار سے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آب و ہوا میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہوا مانسونی آب و ہوا ہے، جو ہوا ہم نے پہلے کہا کہ کچھ ہوائیں بروی علاقوں سے خشکی علاقوں سے یہ چلتی ہیں زمینی علاقوں کی طرف، یا سمندری علاقوں سے خشکی کی طرف چلتی ہیں، تو ان ہواؤں کی جو نوعیت ہے، اور کبھی کبھی یہ ڈائیورس برعکس اس کے الٹا ہوتی ہے۔ تو مانسونی ہوائیں جو ہیں اپنے تبدیل شدہ ہوائیں ہیں جو اپنے آپ کو موسم کے اعتبار سے تبدیل کر لیتی ہیں۔ اسی سے متعلق ایک جو لفظ ہے آج کل پوری دنیا میں جو اس پہ بحث ہو رہی ہے عالمی پیمانے پہ، وہ ہے عالمی حدت، گلوبل وارمنگ۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ اوسط سے زیادہ ہے، جتنا ہم کو ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے، اور یہ اس کی وجہ سے آج جو سمندری علاقے ہیں، خاص طور سے جب کاربن ڈائی آکسائڈ، CH کلورو کاربن مونو آکسائڈ، یہ جس طرح کے جتنے پولوشن ہمارے ہواؤں میں
موجود ہیں یہ جب اثر ڈالتے ہیں آب و ہوا کے اوپر تو اس سے جب ہوا اثر ڈالتے ہیں تو گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، عالمی حدت ہے، جس کی جو دنیا کی جو درجہ حرارت بہت تیز ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اور یہ ٹمپریچر اور یہ درجہ حرارت پوری دنیا کے ذرائع کھیتیوں پہ، تجارت پہ، معاشیات پہ، سیاسیات پہ اس کا بہت ہی غلط منفی جو ہے اثر پڑ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم زیادہ تر ٹرانسپورٹس، کمیونیکیشنز، گھروں میں اے سی اور دیگر اشیاء کا استعمال ہم اپنی آرام و آشائش کے لیے کرتے ہیں، جس سے ہمارا گلوبل وارمنگ جو ہے، عالمی حدت کا جو دائرہ ہے وہ کافی دھیرے بڑھ رہا ہے، اور اس میں عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور سے جو کاربن جس کو ڈائی آکسائڈ کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے یہ عالمی حدت کو بڑھانے میں۔ اس کے نتائج یہ ہیں، اس کے اثر یہ ہے کہ جو گلیشیئر ہے پہاڑوں پہ جمع ہوا ہے، جو ہماری تازہ پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آج وہ گلیشیئر ٹمپریچر کی وجہ سے، درجہ حرارت کی وجہ سے پگھل رہا ہے، اور پگھلنے کے بعد جتنے ہمارے ساحلی علاقے ہیں، خاص طور سے اگر ہم دیکھیں جزیرے ہیں جیسے انڈمان نکوبار، آپ آ جائیے شری لنکا آ جائیے، ادھر بنگال میں کچھ علاقہ ہے، یہ سب دھیرے دھیرے سمندر میں اپنے آپ کو سما جائیں گے، کیونکہ جیسے سمندر کا پانی کا جو سطح جو اونچی بڑھے گی، ان علاقوں میں پانی جب بڑھے گا تو وہ علاقے یہ سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہوں گے کہ عالمی حدت کو بہت تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے ایسا اثر ہو رہا ہے۔ تو گلوبل وارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں، آج پوری دنیا، خاص طور صنعت کاری، آب و ہوا کی آلودگی، یہ سب چیزیں ہماری عالمی حدت کی ذمہ دار ہیں۔ تو اور اس سے کیا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارا جو نظام ہے، خاص طور سے جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا حیاتی نظام ہے یا جو ہمارا معاشی نظام ہے، اس پہ اس کا بہت ہی برا اثر ہو رہا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ عالمی حدت پہ بہت حد تک امکان کوشش کریں کہ اس میں کمی آئے۔ اس کو کمی کے لیے ہم یہ کریں گے کہ کم سے کم ہم آشائش کے سامانوں کا استعمال کریں گے، یا جتنے ہمارے پاس موٹرز، گاڑی اور جو چیزیں ہیں، فریز ہے، اس سے جو نکلتی ہے گیس، آپ یہ جس سے پیٹرول جلانے کے بعد کوئلے کو جو ہم جلاتے ہیں توانائی کے لیے، اس سے جو دھوئیں اور جو غلیظ اور جو یہ نکلتی ہیں اشیاء جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس پہ ہم کو کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ عالمی حدت کو ہم صحیح سے کنٹرول کر سکیں۔ آگے ہم اگر اسی پہ ایک اور چیپٹر ہم نے پہلے بھی کہا کہ کچھ ہمارے دو طرح کے موسم ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے روایتی موسم کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم اکثر و بیشتر جو ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں، جیسے جیٹھ بیساکھ جس کو ہم مارچ اپریل کہتے ہیں، گریگورین کیلنڈر ہے جس کو ہم انگلش کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس میں ہم مارچ اپریل کہتے ہیں، اور اپنے ہندوستانی روایتی کیلنڈر میں اس کو ہم جیٹھ بیساکھ کہتے ہیں۔ کبھی ہے جیٹھ آساڑھ ہے جس کو مئی جون کہتے ہیں ہم۔ اس کے بعد سے ساون بھادو ہے، جولائی اگست کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد سے کارتک ہے، کنوار کارتک ہے جس کو ہم ستمبر اکتوبر کہتے ہیں۔ اگہن پوس نومبر دسمبر کو ہم کہتے ہیں انگریزی کیلنڈر میں۔ ماگھ پھاگن ہے جس کو ہم جنوری فروری کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کے روایتی موسم میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، اگر اس سبق سے آپ کو تعلق رکھنے والے کوئی بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتا ہے جو آپ کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ برائے کرم آپ کمنٹ باکس میں اس کو ڈالیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا مسئلہ جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔